السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کی خدمت میں آج بابری مسجد کی کچھ تاریخ و ہسٹری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس مسجد کی تعمیر، اس کی بنیاد، سنگ بنیاد 1528 عیسوی میں کی گئی۔ اس مسجد کا خاص طور سے دو نام تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، میر باقی مسجد یا بابری مسجد، لیکن جو مشہور معروف تھا وہ یہی تھا، بابری مسجد۔ فن تعمیر میں بہت ہی عجیب و غریب نقش و نگار اس مسجد میں بنے ہوئے تھے، اور 3 گنبد تھے اس مسجد کے۔ اور یہ مسجد ہندوستان ملک میں تھی، اور ہندوستان میں ایک صوبہ جس کو اتر پردیش کہا جاتا ہے، اس صوبے میں اتر پردیش میں ایک جگہ، ایک ضلع اجودھیا، فیض آباد، وہاں یہ مسجد واقع تھی۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے ان کے حکم سے، ان کے ایما سے، ان کے اشاروں سے، ان کے سپہ سالار جو میر باقی تھے اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ فن تعمیر میں بہت ہی عجیب و غریب نقش و نگار کے اعتبار سے بہت عمدہ، بہت اعلیٰ اس مسجد کو یہ ساری خوبیاں حاصل تھیں، اور یہ تاریخی مسجد تھی۔ اس کی بنیاد 1528 عیسوی میں کی گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت دنوں تک اس مسجد میں جس مقصد کے لیے مسجد کو بنایا جاتا ہے وہ سارے کام ہوتے رہے، اذان ہوتی رہی، اور اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور اپنے پیشانیوں کو سجدوں سے اس زمین کو جس مقصد کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہے اس کو مزین کیا کرتے تھے۔ لیکن سرپسندوں کی اور حسد رکھنے والوں کی اس کے جو نقش و نگار تھے اور اس کی خوبصورتی اور جو کوالٹی تھی، اسی ملک کے کچھ لوگ ان کے نگاہوں میں یہ مسجد شکار ہو گئی، اور یہ حسن ان کو بھایا نہیں، یہ حسن ان کو اچھا نہیں لگا، اور اس مسجد کی خوبصورتی ان کو دلوں کو قبول نہیں کی۔ اسی ملک کے کچھ شرپسندوں نے ایک ماحول بنایا، اور ماحول بنانے کے لیے بہت سارے وہ اقدامات کیے گئے جو ہر ملک کے لیے خطرہ ثابت ہوا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہا جائے کہ اس ملک کے جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی منشا اور یہ چاہت ہی تھی کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ یہ مسجد بڑی ہی خوبصورت تھی، بہت ہی اچھی تھی، اور مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے حکم سے، ان کے ایما سے اور اشاروں سے اس مسجد کی تعمیر ان کے سپہ سالار میر باقی نے کروائی تھی، اور فن تعمیر میں وہ حسن تھا اس مسجد کو حاصل تھا۔ 3 گنبد تھے، اور اس کے نقش و نگار بہت ہی خوبصورت تھے۔ آج کا بچہ چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کے ذہن دماغ میں وہ نقشہ پیوست ہے، اس اعتبار سے کہ کسی کاغذ پہ اس نقشے کو بنا سکتا ہے، اور زمین پر مٹی سے اس نقش و نگار کو آج بھی بنا سکتا ہے۔ اس مسجد کا نقشہ بچہ کے دل میں، بڑے حضرات کے دلوں میں اور آنکھوں میں وہ منظر اور اس کی خوبصورتی آج بھی پیوست ہے۔ لیکن اسی ملک کے کچھ سرپسندوں نے یہ چاہا اور یہ کوشش کی، اور اقتدار کے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی منشا بھی یہی تھی کہ اس مسجد پر نظر لگ گئی، اور ان کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوا،
بہت دنوں تک اللہ رب العزت کی اس مسجد میں عبادت ہوتی رہی۔ 1528 عیسوی میں اس مسجد کی تعمیر کی گئی، لیکن شرپسندوں نے تنازع کی ابتدا 1853 عیسوی میں شروع کر دی۔ 1528 عیسوی میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور تنازع، جھگڑا اور اس خوبصورتی کو ان کے دلوں کو بھایا نہیں، جھگڑا شروع کر دیا۔ سرپسندوں نے 1853 عیسوی میں اس مسجد کے خلاف بہت کچھ کیا اور اس ملک نے بہت کچھ دیکھا بھی۔ خیر، وقت جو گزرتا گیا، یہ معاملہ اور یہ تنازع اور یہ جھگڑا بڑھتا ہی گیا۔ 22 دسمبر یا 23 دسمبر 1949 میں رات کے وقت اس مسجد میں مورتی رکھی گئی۔ رات میں مسجد میں مورتی کون رکھ سکتا ہے؟ جن کے نگاہوں میں یہ خوبصورتی اچھی نہیں لگ رہی، جو اس ملک کے غدار تھے اور جو اپنے آپ کو اس ملک کے وفادار کہتے ہیں، ان کو یہ خوبصورتی اچھی نہیں لگی۔ تنازع کیا، جھگڑا کیا، اس مسجد کے خلاف مقدمہ کیا 1853 عیسوی میں، اور اس کے بعد رفتہ آہستہ آہستہ ماحول بناتے گئے 22 یا 23 دسمبر 1949 میں رات کے وقت اس مسجد میں، جہاں اللہ کی عبادت ہوا کرتی تھی، جہاں اللہ کی پرارتھنا ہوا کرتی تھی، جہاں اللہ کی پوجا کی جاتی تھی، وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہوتی تھی، اس جگہ پر سرپسندوں نے مورتی رکھ دی 1949 میں۔ اور پھر یہ ٹولہ اور یہ جماعت اور یہ گروپ اور یہ تنظیم سرگرم رہے اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقوں سے تنظیموں کا ایجاد کیا اور مختلف طریقوں سے آندولن کیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جگہ جگہ اس مسجد کے خلاف پروگرام بھی ہوا کرتے تھے اور مختلف طریقوں سے نعرے بھی لگایا جایا کرتے تھے۔ خیر، وہ وقت آیا جب 6 دسمبر اور 1992 میں اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ ملک کے سرپسندوں نے جلسے جلوس کر کے، پروگرام کر کے، پورا پروپیگنڈا کر کے اس مسجد کو شہید کیا۔ 6 دسمبر 1992 میں اس مسجد کو شہید کیا گیا، اور یہ شہادت بہت بڑی شہادت تھی۔ یہ شہادت اس مسجد کو شہید کرنے کے بعد پورے ملک میں افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ اس مسجد کو شہید ہونے کی وجہ سے بہت سے حضرات نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور بہت سی مسجدوں کو اور بھی شہید ہونا پڑا، یعنی مسجد جب شہید ہوئی اس کے خاطر، اس کی وجہ سے اس ملک میں دنگا فساد بھی ہوا۔ خیر، آج یہ دن جب آتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے سینچا تھا، رچایا تھا، بسایا تھا، اس ملک کی آبیاری کی، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے جو خواب دیکھا تھا، اس ملک میں بھائی چارہ جو قائم کیا تھا اور جمہوریت کی جو مثال قائم کی تھی، ملک کے کچھ شرپسندوں نے اس کو چکنا چور کیا اور اس ملک کو جو جمہوری ملک تھا ایک بدنما داغ لگایا۔ مسجد کو شہید کرنے کے بعد یہاں کی عدالتوں کو اور یہاں کے فیصلوں کو اور یہاں کی جمہوریت کو باقی نہیں رکھا گیا۔ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر حکومت میں تھے، اقتدار میں تھے،
اور طاقت تھی اس کے نشے میں تھے اور نشے میں تھے اس کا استعمال کیا۔ اس مسجد کو 6 دسمبر 1992 میں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہت کچھ ہوا، مختلف جگہوں پر فسادات ہوئے، بہت سی مسجدیں اور مزید شہید ہوئی، خود ایودھیا میں بہت ساری مسجدیں شہید ہوئی۔ خیر یہ وقت چلتا رہا۔ شہادت کے بعد بہت کچھ ایسے دن آئے اور بہت سے ایسے حالات آئے، بہت سے ایسے واقعات آئے کہ سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ جو کسی ملک کے لیے سالمیت کی وہ گھنٹی نہیں ہوا کرتی، ملک کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے اور سالمیت کے لیے وہ ساری باتیں زیبا نہیں دیا کرتی۔ 6 دسمبر 1992 میں اس مسجد کو شہید کیا گیا اور اس کے خلاف کیس بھی ہوا، دونوں فریق کیس لڑتے رہے، لیکن عدالت عظمیٰ نے اس ملک کی جو عدالت تھی، جو بڑی عدالت تھی، 9 نومبر 2019 میں اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ 9 نومبر 2019 میں اپنا فیصلہ سنا دیا اور اس کے بعد 5 اگست 2020 میں اس کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ خیر اس کے پیچھے بہت ساری ایسی داستان ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ کاش یہ وقت ہمارے حصے میں نہ آتا، یہ دن بار بار نہ آتا، کیونکہ مسلمانوں کا بہت زیادہ امتحان لیا جا چکا ہے۔ اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون جگر سے قربانی دے کر سجایا تھا اس ملک کو، اور ہمارے اکابر کی اسلاف کے بہت اونچے خواب تھے، اس کی تعبیر آج حقیقی معنوں میں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ خیر اس مسجد کو سرپسندوں نے شہید کیا، اس کے بعد اس ملک کی جو بڑی عدالت تھی، عدالت عظمیٰ نے اپنا فیصلہ حتمی سنا دیا، اور فیصلہ بھی ایسا سنایا کہ ساری چیزوں کو ماننے کے باوجود ایک فریق کہتا رہا کہ یہاں کوئی مندر نہیں تھی، اور بابر نے کسی مندر کو نہیں توڑا، یہ مسجد اپنی ایک جگہ پر بنی ہے جہاں کوئی چیز نہیں تھی اور کسی چیز کا وجود نہیں تھا، لیکن ایک فریق یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں فلاں جی کی پیدائش ہوئی ہے۔ خیر ان ساری باتوں کو عدالت عظمیٰ نے تسلیم کیا کہ اس مسجد کو بنایا گیا کسی چیز کو توڑ کر نہیں بنایا گیا، اور یہاں کی عدالت عظمیٰ نے ساری باتوں کو تسلیم کیا، ساری باتوں کو مانا، ساری دلیلوں کو قبول کیا، لیکن فیصلہ کیا وجہ تھی، کیا دباؤ تھا، کیا پریشر تھا کہ ساری باتوں کو ماننے کے باوجود یہ کہا گیا کہ بابر نے کسی مندر کو نہیں توڑا، یہاں پر جو مسجد بنی ہے کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنی ہے، اور اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ فلاں تاریخ کو اور فلاں دن اور فلاں رات میں مسجد میں مورتی رکھی گئی، اور یہ بھی مانا، یہ بھی تسلیم کیا کہ جو فلاں دن 6 دسمبر 1992 میں کچھ لوگوں نے اس مسجد کو شہید کیا وہ غلط کیا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساری باتوں کو، ساری دلیلوں کو، سارے ثبوت کو ماننے کے باوجود بھی عدالت عظمیٰ نے ایسا فیصلہ سنایا کہ ایک مسلمان کا دل چکنا چور ہو جاتا ہے، اور صبر کے جو دامن ہوتے ہیں جو بچ بچا کر ایک مسلمان اس ملک میں جی رہا ہے اور اپنا صبر کا دامن ابھی بھی تھامے ہوا ہے، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو قبول کیا اور مانا کہ ہاں چلیے کوئی بات نہیں۔ خیر وہاں 5 اگست 2020 کو اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی نے بنیاد بھی رکھی، لیکن آج بھی اس موضوع کو بیان کیا جاتا ہے اور کیا بھی جائے گا، کیونکہ یہ مسجد تھی، ہے، رہے گی۔ یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، ایک مرتبہ جہاں تعمیر ہو جاتی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، کوئی اس پر ظاہری اعتبار سے کچھ بھی بنا لے،
وہ مسجد تھی، ہے، رہے گی ہر مسلمان کے دل میں، اس کے نقش و نگار اور اس کا نام آج بھی اسی طرح روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ فلاں دن ایسا ایسا ہوا تھا اور ایسا کرنا صحیح نہیں، ایسا کرنا کوئی مذہب قبول نہیں کرتا، یہ سراسر ظلم تھا۔ لیکن ابھی تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی تک یہ معاملہ گرم ہی ہے۔ خیر، اس مسجد کو آج خاص طور سے 6 دسمبر کی تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے تھے تو سنا کرتے تھے کہ آج فلاں ڈے ہے۔ اب اس کی حقیقت اور سچائی پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد اور کورٹ کے سارے فیصلوں کو ماننے کے باوجود بھی ہم مسلمان حتمی فیصلوں کو قبول کیا ہوا ہے، لیکن بات یہاں تک نہیں تھمتی، بات یہاں تک نہیں رکتی۔ اس ملک کے شرپسندوں نے جو اپنا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اپنے کندھوں میں یہ ذمہ داری رکھی ہوئی ہے کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی تو اور کرنا۔ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، آج فلاں مسجد کا سروے ہوگا، آج فلاں درگاہ کا سروے ہوگا۔ سنبھل مسجد کو آج کل نشانے پر لیا گیا ہے، اجمیر کی درگاہ کو نشانے پر لیا گیا۔ خیر، عدالت عظمیٰ نے جب بابری مسجد کا فیصلہ سنایا تھا، اس موقع پر کچھ قوانین بنائے تھے۔ وہ قوانین یہی تھے کہ جتنی درگاہیں ہیں، جتنی عبادت گاہیں ہیں، جتنے بھی دھرم استھل ہیں، اب اس کے بعد کسی کو چھیڑا نہیں جائے گا، کسی کے خلاف کچھ نہیں سنا جائے گا، جو تھا جیسے ہے ویسے رہے گا۔ لیکن عدالت عظمیٰ کے اس قوانین کی دھجیاں آج اس ملک میں عدالت ہی اڑا رہی ہے، خود قانون بنا کر، اور اپنے قانون پر وہ خود جو عدالتیں ہیں نچلی، اس قانون کو نہیں مانتے۔ کوئی لایا کہتا ہے کہ اس مسجد کے نیچے مندر ہے، اس کا سروے ضروری ہے، تو فیصلہ دیا جا رہا ہے کہ ہاں اس کا سروے ہونا چاہیے۔ آج اس عنوان کو اور اس موضوع کو بہت گرمایا جا رہا ہے، اور یہی بات نہیں ہے کہ درگاہ کی یا فلاں مسجد کی یا فلاں درگاہ کی سروے کیا جائے، بلکہ جتنے بھی دھرم استھل ہیں ہر ایک کا سروے ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ اس ملک کو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے اپنا خون جگر دے کر اس ملک کو سنوارا ہے، اور اس ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنایا گیا، اور انگریز کو بھگانے کے لیے اور انگریز کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کے لیے سب سے پہلے علماء کرام میدان میں کود پڑے تھے۔ اس وقت جو علماء تھے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو یتیم کیا اور عورتوں کو بیوہ بنایا، اس کے بعد یہ ملک کہیں آزاد ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے خواب دیکھا تھا کہ یہ لوگ چلے جائیں گے یہاں امن کے ساتھ، ہر مذہب والا اپنے اپنے اعتبار سے عبادت میں، چرچ میں، گرجا گھر میں، مندروں میں، جو بھی جس کو مانتا ہے کھلے طور پر، آزادانہ طور پر اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت کرے گا۔ لیکن آج اس ملک کے کچھ شرپسند ہیں جو ایسی فضا برداشت نہیں کر سکتے، اس فضا کو ہمیشہ گندا کرنا چاہتے ہیں۔ خیر ناظرین، میں نے آپ کے سامنے بابری مسجد کی کچھ ہسٹری مختصر سے بتائی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر جو ہوئی تھی وہ 1528 عیسوی میں ہوئی تھی، اور آج جو ظاہری اعتبار سے شکل دکھائی دے رہی ہے، جو رام مندر کے نام سے آج جانا جا رہا ہے، جس کی بنیاد اس ملک کے وزیر اعظم 5 اگست 2020 میں رکھ چکے ہیں۔ خیر، یہ جو دن آتا ہے 6 دسمبر، بہت ہی دل تڑپتا ہے۔ ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی مسجدوں کی حفاظت کرے، اپنی مسجدوں پر آنچ نہ آنے دیں۔ جان کی بازی لگانے کی بات آئے تو بازی بھی لگا دیں، لیکن دوستو بہت ہی صدمہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہے ضرور کمنٹ باکس میں تب سے آ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔